جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کے بعد اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں۔ اس حدیث کا حوالہ صحیح مسلم سے بھی ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم الحرام کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ 9 محرم اور 10 محرم دونوں کا روزہ اکٹھا رکھا جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے محرم کے روزے انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں اور نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے عاشورہ کا دن نجات اور قربانی کا دن ہے، جو اس دن روزہ رکھے اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا نہ صرف سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ روح کو بلند اور گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ اچھا، 9-10 محرم کے علاوہ اس مہینے میں ہم پیر کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ہر جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ 13، 14 اور 15 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بیسیکلی ایام بیض کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چمکتے ہوئے دن۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مہینے میں روزے رکھو تو مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھو۔